بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بظاہر ایک چھوٹی سی سورت ہے، مگر اس چھوٹی سی سورت میں اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے تمام مسائل کا احاطہ کیا ہے۔ پورا فقہ بھی اس میں آ جاتا ہے، پورا علم کلام بھی اس میں آ جاتا ہے، پورا تصوف بھی اس میں آ جاتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے انگریزی میں ایک کتاب بھیجی چھوٹی سی، اس میں جتنے بھی مغربی باطل نظریات اور افکار ہے، کون سی آیت سے کون سے نظریات کی تردید ہوتی، اس کو اس میں بیان کیا گیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسائل سلوک اور مسائل تصوف کا بھی سورہ فاتحہ میں احاطہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد میں مقام عبدیت کو بیان کرنے کے بعد ایاک نستعین سے مقام سلوک کو بیان کیا جاتا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم سے مقام سلوک کی دعا مانگی جاتی ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مقام سلوک سے پر چلنے کے لیے جتنے بھی موانع ہے ان تمام سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ گویا کہ سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں پڑھنے سے آدمی اگر اس پر ہر طرح سے غور کرے تو اپنے سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ پھر حضرت نے امام قشیری کے حوالے سے الرسالہ ان کی کتاب ہے عربی میں، جو تصوف کے باب میں بڑی اہم کتاب مانی جاتی ہے، تصوف کی تعریف کی ہے کہ تصوف کس کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ التصوف والتزکیۃ هو علم يعرف بها احوال تزکیۃ النفس وتصفیۃ الاخلاق وتعمیر الظاہر والباطن لنیل السعادۃ الابدیۃ۔ یہ کہا تصوف ہے۔ التصوف هو علم يعرف بها احوال تزکیۃ النفس وتعمیر وتصفیۃ الاخلاق وتعمیر الظاہر والباطن لنیل سعادت الابدیۃ۔ کہ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس علم کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے تزکیہ نفس کی حالتیں، اخلاق فاضلہ کیسے حاصل ہو اس کا طریقہ، اور ظاہر اور باطن کی تعمیر کیسے ہو، یعنی ظاہر اور باطن کو مجلہ اور مصفہ کیسے کیا جائے، اسے بیان کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیش کی سعادت مندی، نیک بختی اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو کہا یہ تصوف کے اندر میں ان چیزوں سے بحث کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے حضرت نے پھر لکھا کہ الرسالہ، صاحب الرسالہ نے لکھا ہے کہ تصوف کا موضوع کیا ہے۔ کہ تصوف کا موضوع ہے النفس البشری من حیث التزکیہ، انسان کے نفس پر کون سے حالات آتے ہیں، ان حالات میں انسان کے نفس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، اور انسان اپنے نفس کو کیسے برائیوں سے بچائے۔ کہا یہ موضوع ہے تصوف کا، اور تصوف کی غایت کیا ہے؟ کہا الوصول والتقرب الی اللہ، اللہ تک پہنچنا اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ کہا یہ تصوف کی غایت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا
کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے دو طرح کی چیزوں کو انسان کو اپنے اندر میں پیدا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر ایک، انسان اپنے اندر سے ذمیمہ، اخلاق ذمیمہ اور بری صفتوں اور برے احوال کو ختم کرے اور اخلاق حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کرے، ذمیمہ کو ختم کرے اور حمیدہ، اخلاق حمیدہ کو اپنے اندر میں پیدا کرے۔ تو فرماتے ہیں حضرت کہ اس کے لیے انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے کہ پورا تصوف جو ہے وہ چار ستون کے اوپر کھڑا ہے، چار چیزوں کے اندر میں تصوف کو سمیٹا گیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں قلت طعام، قلت منام، قلت کلام اور قلت الاختلاط بین الانام۔ قلت طعام، کھانا کم، قلت منام، سونا کم، قلت کلام، باتیں کم کرنا دنیاوی، اور قلت الاختلاط بین الانام، اور مخلوق کے ساتھ میل جول کم کرنا۔ کہا کہ یہ تصوف کی یہ پلر ہے، اس کے ستون ہے۔ یہ چیزیں انسان کو اسی کے لیے محنت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، جس سے انسان مقام حاصل کرتا ہے، اور انہی مقامات کے حصول کے لیے بے شمار اخلاق ذمیمہ اور اخلاق حسنہ کو قرآن اور احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، اسے جان کر انسان مجاہدہ کر کر اپنے آپ کو اللہ کے قریب اور اللہ تک پہنچانے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت صحیح معنی میں ہم سب کو ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔